سوچو اگر آج ہمیں اور آپ کو اگر موت آ جائے تو یہ دنیا کی روشنی بجھ جائے گی، ہمیں دوست رشتہ دار سب قبر میں چھوڑ آئیں گے، ہمیں پھر قبر کی تاریکی میں اکیلے رہنا پڑے گا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے اور یہی دنیا کی سچائی ہے۔ یہ سب جاننے کے باوجود پھر بھی ہم اور آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دنیا میں بنگلے، گاڑیاں، شہرت، عزت، پیسے سب کچھ کمانے کے چکر میں اپنی آخرت کو بگاڑ دے رہے ہیں۔ کیا اگر ہمارے پاس آج جو کچھ بھی ہے، آج ہمارے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، بنگلے ہیں، کیا یہ سب ہمارے ساتھ ایک بھی ٹکڑا یا ایک بھی پیسہ ہمارے ساتھ ہمارے قبر میں جائے گی؟ نہیں جائے گی میرے دوست۔ ہمیں اور آپ کو اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری اور آپ کی کون سی آخری رات ہوگی، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا اور آپ کا کون سا آخری لمحہ ہوگا، لیکن ہر لمحے کو آخری لمحے کی طرح اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے گزارنا ہوگا۔ یہی ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں رہ کے کرنا ہے۔ کیونکہ یہ سب جو کچھ بھی ہم کما رہے ہیں، دولت، شہرت، عزت، پیسے، بنگلے، گاڑیاں، جو کچھ کما رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم اور آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے جائیں گے۔ اصل زندگی اور اصل کامیابی دنیا کی عزت شہرت کما لینا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم نے اور آپ نے آخرت کے لیے کتنی کام کی، آخرت کے لیے ہم اور آپ نے کتنی کامیابی حاصل کی۔ ہم اور آپ دنیا کی چند دن کی عزت اور شہرت اور دولت، عیش و آشائش کے لیے ہم اور آپ 8 گھنٹے، 9 گھنٹے، 10 گھنٹے لوگوں کے یہاں جا کر کے محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ کیا ہم اور آپ اپنی آخرت کو خوبصورت بنانے کے لیے رب کائنات، رب ذوالجلال، دونوں عالم کو بنانے والا رب العالمین، دونوں جہان کے مالک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اور آپ آ کر کے اپنے محلے کی مسجد میں جو دونوں جہان کا بادشاہ ہے، جو ہر بادشاہ کو بادشاہیت عطا کرنے والا ہے، کیا اس ذات کی بارگاہ میں آ کر کے ہم اور آپ 10 منٹ بھی عبادت کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان علیہم اجمعین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم دنیا میں مسافر ہیں، یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا اصل گھر آخرت ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ قبر ہے۔ تو وہ لوگ دنیا میں اسی طرح بھی اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ہم نے اور آپ نے اپنا سب کچھ دنیا میں ہی سمجھ لیا ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے سب کچھ دنیا ہی بن گیا ہے۔ آج ہم اور آپ دولت کے پجاری بن گئے۔ تو میرے عزیز، ہمیں اور آپ کو اگر دولت کی پجاری سے بچا سکتا ہے تو کوئی چیز اللہ کی عبادت ہے۔ ہم دولت کی عبادت سے اگر بچ سکتے ہیں تو اللہ کی عبادت کے ذریعے سے بچ سکتے ہیں۔ یہ دولت بہت ہی گندی نشہ ہے جو اگر ہمیں اور آپ کو دنیا میں رہ کر لگتی جا رہی ہے، جو دنیا کی نشہ ہے، ہمیں برباد اور ہلاک کرنے والی ہے۔ اسی طرح جب تک کہ کشتی اگر پانی پر رہے تو وہ کشتی پانی پر تیرتی ہے۔ اگر اسی کشتی میں، اگر جس پانی میں وہ تیر رہی تھی، اگر وہی پانی اگر اس کشتی میں آ جائے تو کشتی کو ڈبا دیتی ہے۔ اسی طرح انسان جب تک دنیا میں رہتے ہیں تو لوگ دنیا میں جی رہے ہیں، لیکن اگر وہی دنیا اگر اس انسان کے اندر آ جاتا ہے، اس انسان کو وہ دنیا ہلاک و برباد کر دیتی ہے۔ ان کے اندر ان کا ایمان وہ دنیا کھا جاتی ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے اور یہ دنیا کی سچائی ہے۔ کبھی وقت نکال کے
قبرستان میں جائیں اور وہاں دیکھیں اور غور کریں کہ یہاں کتنے لوگ لیٹے ہوئے ہیں اور کون کون لیٹے ہوئے ہیں۔ قبرستان میں جائیں اور دیکھیں کہاں پڑا ہے مردوں کی جوانی اور عورت کا حسن۔ میرے عزیز، قبرستان میں جائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہاں ہم سے بڑے بڑے مالدار لوگ، ہم سے بڑے بڑے زیادہ طاقتور لوگ یہاں پہ مٹی میں مل گئے۔ یہاں پہ وہ ایک سے ایک حسین و جمیل عورتیں مٹی میں مل کر خاک ہو گئے۔ تو یہ قبرستان جائیں اور ہمیں اور آپ کو اپنے غرور اور تکبر جو ہمارے اندر بھرا ہوا ہے، ان غرور اور تکبر کو جا کر قبرستان میں ہم اور آپ نکال سکتے ہیں۔ تو غرور کس بات کی ہے؟ قبرستان چلے جائیں اور دیکھ آئیں کہاں پڑا ہے عورت کا حسن اور مردوں کی جوانی۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ہم نے دنیا کی کتنی دولتیں کمائیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی۔ ہاں، اصل سوال یہی ہے کہ ہم نے کتنے روز نماز پڑھے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے ہم نے اور آپ نے زکوٰۃ ادا کی، اور کتنے لوگوں کی ہم نے بھلائی کی، اور کتنے لوگوں کے لیے ہم نے بھلائی سوچا۔ یہ اصل آخرت کی تیاری ہے اور اصل کمائی یہی ہے۔ چاہے ہمارے اور آپ کے پاس دنیا کے لیے کروڑوں روپے آ جائیں، اگر ہمارے اور آپ کے اندر اچھی اگر سوچ نہیں ہوگی، اچھی نیت نہیں ہوگی، تو وہی کمائی ہمارے اور آپ کے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ اگر وہی کمائی کو ہم اور آپ اچھی نیت سے کمائیں گے، اچھی سوچ سے کمائیں گے، تو وہی کمائی، وہی پیسہ، وہی دھن دولت ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر وہی مال و دولت کو ہم نے اور آپ نے اگر غلط جگہ استعمال کیا اور غلط ارادے سے استعمال کیا، تو وہی دھن دولت ہمیں اور آپ کو جہنم میں لے کے جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس بے وفا دنیا کے دھوکے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔